بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسان کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر کے انسان کے مقاصد کو بیان کیا ہے۔ اب انسان کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ انسان اور خصوصاً اہل ایمان کہ جس رب کا کھائے، جس رب کا پیے اور جس رب کی ساری نعمتیں استعمال کرے، جس رب ذوالجلال نے دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، زبان دی، اچھی شکل بنائی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے اور جسم کے تمام اعضاء کو صحیح سالم و تندرست رکھا، اس کے باوجود بھی انسان اس رب کا کھا کر، اس رب کا پی کر، اس رب کی نافرمانی کرے تو یہ انسان کو یہ بات نہیں سچتی، اس لیے کہ بندہ تو وہی ہے جو بندگی کرے اور اطاعت فرما برداری بجا لائے، ورنہ ایسا انسان تو بندہ نہیں بلکہ سراسر گندہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کتے کو انسان چند دن کے لیے پالتا ہے، وہ کتا اپنے مالک کا چند لقمے کھا کر مالک کا زندگی بھر وفادار بن جاتا ہے، پھر مالک کا بچہ اس کو لکڑی لے کر مارے اور دیگر لوگ آنے والے مارتے ہیں، لات لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ تو جب ایک جس کو ہم حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، وہ حقیر مخلوق اپنے مالک کا اتنا بڑا فرما بردار ہے کہ مار کھانے کے باوجود بھی اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں، اس مالک نے مجھے بے بسی کے وقت میں پالا ہے، پرورش کی ہے اور مجھے لقمہ ڈالتا رہتا ہے۔ جب مالک کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کب میرا مالک مجھے لقمہ ڈالے اور میں اس کو کھاؤں۔ تو مار کھانے کے باوجود بھی دوستو اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، اور ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں، نااہل ہیں کہ زندگی بھر اس رب کی تمام نعمتیں کھاتے رہے، اس رب کی تمام نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہماری چمڑیاں لٹک گئی، ہماری ہڈیاں کمزور بوسیدہ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس رب کا جتنا احسان مانے اتنا کم ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان ہمہ وقت اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہا ہوتا، جب جب وہ مسجد میں آتا تو اپنی نیاز جبی کو خم کر دیتا اللہ کے سامنے اور سر سجدے میں رکھ کر کے وہ آہوزاری کرتا کہ اے رب کریم، آپ نے جتنی نعمتیں دی، اے رب کریم، ہم نے ان نعمتوں میں سے ایک کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اگر اس رب ذوالجلال نے، اس کریم رب نے صرف ہماری آنکھوں کے تعلق سے سوال کر لیا دوستو، ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر اس نے ہماری زبان کے بارے میں سوال کر لیا، ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ ہماری ان آنکھوں کے بارے میں سوال کر لیا، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے
انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والا بنے، اطاعت خداوندی کرنے والا بن جائے، اور نافرمانی کرنے سے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور نافرمان سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نافرمان کے لیے دو دوزخ ہیں۔ ایک بڑے اللہ والے ہیں حضرت شاکر اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی چند سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو اس کے لیے دو دوزخ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو ناراض رکھتا ہے۔ تو ایک دوزخ تو اس کی دنیا ہی میں بن جاتی ہے کہ ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، چین نہیں رہتا، چین نہیں پاتا۔ اور دوسرا دوزخ آخرت میں ہے، جو اصل اور ہیڈ آفس ہے۔ کیا نفس کی حرام خواہشات دنیا میں اس کی شاخ اور گویا کے برانچ ہے، تو جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی شاخ کا مزاج ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا نا، دنیاوی اعتبار سے جو چیز ہیڈ آفس میں چل رہی ہوتی ہے وہی اس کے برانچ اور شاخوں میں چل رہی ہوتی ہے۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیڈ آفس میں جو بات چلتی ہے وہی اس کے برانچ میں اور شاخوں میں چل رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ تو برانچ ہے، اور جو اصل ہیڈ آفس ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو نفس کی خواہشات پر چلنے والوں کی زندگی دوستو دو زخیوں کی سی زندگی ہوتی ہے، ایک پل بھی سکون نہیں ملتا، ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کی ایک دوزخ تو ان کو دنیا ہی، ان کی جو ہے نا دنیا ہی بن جاتی ہے، اور دوسری اصل دوزخ آخرت میں ہے جو کہ ہیڈ آفس ہے۔ تو خواہشات نفس کا اور جو مال شاخ اور برانچ میں جمع کرایا جاتا ہے نا، وہ خود بخود ہیڈ آفس میں پہنچ جاتا ہے۔ بس سمجھ لے کہ اسی طرح خواہشات نفس آدمی کو دوزخ تک لے جاتی ہے، دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو ایک دوزخ نافرمانوں کے لیے کون سی ہے؟ دنیا، اور ایک آخرت۔ خواہشات نفس کی اتباع گویا کہ یہ بھی ایک دوزخ ہے۔ انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، دنیا کے اندر پریشان رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ اور فرماتے کہ نیک بندوں کی جو ہے نا وہ دو جنت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو اللہ پر قربان کر دیتے ہیں نا، یعنی اپنی خوشیوں کو اپنے مالک کی مرضی پر فدا کر دیتے ہیں، جس خوشی سے وہ خوش اس خوشی کو لے لیتے ہیں، اور جس خوشی سے مالک ناراض ہوتا ہے یعنی پروردگار ناراض ہوتا ہے اس خوشی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ غرضے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہیں اور ہر گناہ کی لذت پر، ہے نا۔ حضرت شاہ صاحب کا وہ شعر، حضرت شاکر اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی، ہے نا، اللہ کی ناراضگی پر اپنے نفس پر ایسی لعنت اور ملامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو 2 جنت دے دیتے ہیں، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، کہ ایک جنت تو دنیا ہی میں دیتے ہیں۔ وہ کیسی جنت کہ اس کے قلب میں یعنی دل میں ہر وقت اپنی حضوری اور قرب کی لذت سے وہ مست رہتا ہے۔ وہ خالق لیلہ کائنات ہیں، ہے نا، یعنی اپنی محبت اس بندے کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، ہر وقت اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے قرب سے ہمیشہ لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لیلا کیا ہے؟ جس سے مجنوں پاگل ہو گیا، جو ساری دنیا کی لیلاؤں کا پیدا کرنے والا، خود اس کا کیا عالم ہوگا؟ جو مرکز اور سرچشمہ حسن و جمال ہے، جس کی ایک ذرہ بھیگ سے کائنات کے چاند سورج میں نور ہے، پر جس کے دل میں اللہ آتا ہے تو وہ ساری دنیا کی لیلاؤں کا مزہ، جنت کی حوروں کا مزہ، دنیا اور آخرت کی ساری لذتوں کا وٹامن وہ دل پا جاتا ہے۔ یعنی جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، تو وہ لیلاؤں کی محبت سے بھی زیادہ مزے لے رہا ہوتا ہے۔ وہ جنت کی حوروں کا مزہ، دنیا اور جنت کی ساری لذتوں کا وٹامن اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والے پاگل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہر وقت دل کو سہارا دیتی ہے، اور مجنوں چونکہ بیچارہ پاگل ہو گیا، کیونکہ وہ جس پر عاشق تھا نا وہ خود بے سہارا تھی، تو اپنی ذات کو جب نہیں سنبھال سکتا جو وہ کوئی انسان، تو وہ دوسروں کو کیا سنبھالے گا؟ تو لیلا تو خود کیا تھی؟ بے سہارا تھی، اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتی تو مجنوں کو کیا سہارا دیتی، ہے نا۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، قیس بیچارہ رمود عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناقہ نہیں محمل نہیں، کہ مجنوں عشق کے رموز سے ناواقف تھا، اونٹنی پر جاتا تھا لیلا سے ملنے کے لیے، لیکن دوستو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اونٹنی کے محتاج بھی نہیں ہوتے، اپنے پاؤں کے بھی محتاج نہیں ہوتے، وہ تو ہر وقت دل کے پروسے اللہ کی طرف اڑتے رہتے ہیں۔ لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ اللہ کے تڑپنے والے چین سے رہتے ہیں، اور دنیاوی معشوقوں کے تڑپنے والے یعنی دنیاوی عشق مجازی کرنے والے تڑپنے والے رہتے ہیں، دوزخ کی طرح جلتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے 2 دوزخ ہیں، ایک جہنم ان کو دنیا ہی میں ملتی ہے، تو یہاں کی بے چینی اور پریشانی، کیونکہ ان کے دل پر اللہ نے غضب اور قہر کی بارش برس رہی ہوتی ہے، اور دوسری دوزخ جو اصلی مرکز ہے وہ آخرت میں ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والوں کو 2 جنت ملتی ہے، ایک جنت جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ہے نا، کہ مولا کے ساتھ ہر وقت ان کا رابطہ قائم رہتا ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اور دوسری جنت جو ہے جنت فی العقبی بلقاء المولا، دوسری جنت ان کو آخرت میں ملے گی، جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اس کے سامنے جنت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کے سامنے جنت یاد بھی نہیں آئے گی کہ کہاں جنت ہے کہاں ہم ہیں، ہے نا۔
اسی کو کہا ہے حضرت شاہ صاحب نے، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جب نصیب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو قرآن پاک میں صفت جذب کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی صفت بیان فرمائی ہے کہ جو گنہگاروں کے لیے، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں، تو زبردست بشارت ہے کہ اگر وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ صفت اور خوبی اور یہ خزانہ مانگ لے جس کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا ہے، تو میں مانگنے والے کو بہت جلد ان کا کام بنا دوں گا، بہت جلد دے دوں گا۔ کیونکہ اگر یہ خزانہ خداوند تعالیٰ کو دینا نہ ہوتا تو دوستو پھر اعلان ہی نہ فرماتے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب باپ چاہتا ہے کہ لڑکوں کو پتہ نہ چلے تو بتاتا بھی نہیں ہے، اور جب بتاتا ہے کہ دیکھو میرے باکس میں، میرے بیگ میں، میرے پرس میں اتنے روپے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بچے مجھ سے مانگے، اس لیے وہ بچوں کے سامنے کہتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس صفت کا قرآن پاک میں اعلان کیا کہ میری ایک خوبی ہے کہ جو شخص گناہوں کی دلدل سے نہ نکل سکتا ہو، رات دن گناہوں کی زندگی میں پھنسا ہوا ہو، جانتے ہو کہ وہ دیدہ و دانستہ بہت ہی نالاقی میں پھنسا ہوا ہے کہ نکلنے نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے، اے رب کریم مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ صاحب رول معانی لکھتے ہیں کہ اجتبا جبیون سے ہے، اور جبیون کے معنی جذب کے ہیں، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑاتا ہے اور ساری کائنات سے چھڑا کر اپنا بناتا ہے۔ تو اس کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے نا، مجھے اپنا بنا رہا ہے، تو اس کے دل و جان میں اللہ کی محبت بیدار ہو جاتی ہے اور وہ خود بخود ان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے نا۔ جذب کی تعریف میں مولانا اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود حبیب گریباں کو۔ اس کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو جاتی ہے، ہماتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، یعنی میرے بال بال سے میرا اللہ مجھ کو پکار رہا ہے۔ اللہ جس کو پکارتا ہے کہ ظالم کب تک غفلت میں پڑا رہے گا، تو اس کے بال کان بن جاتے ہیں، ہر بنے منہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتا ہے، اور جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے نا، اس کو ہمت و توفیق دیتا ہے کہ مرنے والی لاشوں سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے اور اپنے
دل پر غم اٹھاتا ہے۔ تو وہ حسن مجازی کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ حسن مجازی اللہ ہی کے حسن کا عکس ہے نا۔ چاند دیکھا نا آپ نے، لیکن چاند کا عکس تلاش کرے گا تو چاند کو بھی نہیں پائے گا انسان، اور عکس بھی نہیں ملے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص چاند کا عاشق تھا، اور اس نے ایک رات دریا میں چاند کا عکس دیکھ لیا۔ چاند تو آسمان پر تھا، بقول سائنسدانوں کے کہ زمین سے 2.5 لاکھ میل پر ہے، لیکن یہ سمجھا کہ چاند آج زمین پر آ گیا۔ کون؟ جو چاند کا عاشق تھا، تو آج اس کو پکڑ لوں گا۔ بس دریا میں گھس گیا، جیسے ہی دریا کی ریت میں حرکت ہوئی تو عکس بھی غائب ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہ پایا، نہ چاند نہ عکس۔ تو دوستو، اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عکس کے پیچھے نہ پڑیں، ان حسینوں سے نظر بچائیں، تب اللہ ملے گا، ورنہ ساری زندگی انگور کے پتے پر ضائع ہو جائے گی، انگور کے پتے پر ضائع ہو جائے گی۔ جیسے انگور کا کیڑا ساری زندگی انگور کے ہرے پتے کو انگور سمجھ کر چوستا رہا، اور اسی پتے پر ایک دن اس کا قبرستان بن گیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ والوں نے کتنی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے انگور کا درخت جانتے ہیں نا، انگور، اس پر جو کیڑا ہوتا ہے نا تو وہ پتے کو ہی چوستا رہتا ہے، انگور اس کو نصیب بھی نہیں ہوتا، اور اسی پتے پر اس کا ایک دن انتقال ہو جاتا ہے، وہی اس کے لیے قبرستان بن جاتا ہے۔ تو ایسی ہماری مثال ہے کہ ہم ان نامحرموں کے پیچھے، نامحرموں پر غلط نظر ڈالتے ہیں، اور یہ فنا ہونے والی حسینوں پر جو ہم نگاہ ڈالتے ہیں اور جن سے ہم عشق کرتے ہیں، یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے۔ تو ہماری ہی مثال ایسی بن جائے گی کہ ہم اس خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس پر للچائی ہوئی نظر ڈالیں گے، لیکن نہ وہ ملے گی اور نہ ہی اس کا عکس ملے گا، نہ اس کی پرچھائی ملے گی۔ تو دوستو، جیسے ایک انگور کے کیڑے کا حال ہوا ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی یہی حال ہو جائے، ہے نا۔ اگر وہ جانور، وہ انگور کا کیڑا سمجھدار ہوتا اور تھوڑا سا آگے بڑھتا تو انگور کو پا جاتا نا، ہے نا، لیکن ظالم اپنی نالائقی اور حماقت سے انگور سے محروم رہا۔ ایسے ہی دوستو، دنیا میں بعض لوگ انگور کے پتے چوس رہے ہیں اور اللہ کے قرب کے انگور سے محروم ہیں، یعنی حسینوں کو دیکھنا، ان سے دل لگانے کی حرام لذت ہی کو نہیں، انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حرام سے نظر بچائے انسان، اپنی حلال بیوی پر راضی رہے، اور کسی کے پاس حلال بھی نہ ہو تو اللہ کے نام پر مست ہو جائے، خالق لیلا پر، اپنے مولا پر مست ہو جائے۔ مولا کے اندر سب کچھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اندر۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ خالق نمک ہے، خالق حسن ہے، جس نے سارے جہان کا نمک، سارے جہان کا حسن، سارے جہان کی لذتیں، سارے جہان کا سکون و چین، اطمینان اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی اسباب و راحت، کوئی ذریعہ، کوئی سکون نہ ہو، تو الیس اللہ بکاف عبدہ،
کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کسی کی بیوی مر جائے، اولاد نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، دولت و سلطنت نہ ہو، لیکن اگر وہ تسبیح لے کر محبت سے اللہ کا نام لینا سیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں۔ چونکہ دنیا کی تمام نعمتوں کا، تمام لذتوں کا اور تمام اسباب و راحت سکون کا خالق اللہ ہے۔ تو جس دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوتا ہے، اس دل پر حق تعالیٰ کی اس صفت خاص کی بھی تجلی ہوتی ہے جس سے تمام کائنات کی نعمتوں، لذتوں اور راحت و سکون کا وجود ہے۔ جس دل میں اللہ ہوتا ہے وہ دل سارے جہان کے راحت و سکون اور عیش و لذت کا حامل ہوتا ہے، اور تمام کائنات کی لذتیں اور نعمتوں کی بہاریں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب کثرت سے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل جائے، اور کثرت ذکر کی توفیق اور اس میں اخلاص موقوف ہے۔ کسی اللہ والے سے تعلق پر غرض اللہ کا نام بندے کی ذات کے لیے کافی ہے۔ دیکھنے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب اللہ والوں سے یہ سب باتیں منقول ہے، اور قرآن و حدیث کی دلیل میں یہ سب باتیں منقول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تمہارے لیے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن یہ اسی کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور عقل دے، ہے نا۔ صرف علم کافی نہیں ہے، یہ باتیں سن لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل نہ ہو، ہے نا۔ بہت سے باورچی یخنی پکا پکا کر پلا رہے ہیں، دکان کھولے ہوئے ہیں، سب کو یخنی پلا پلا کر تگڑا کر رہے ہیں، لیکن ظالم خود نہیں پیتا۔ بس یہ حال ہے ہم سب کا کہ جو اپنے علم پر نہ عمل کریں، دوسرے لوگ اس کے ملفوظات پڑھ کر اور عمل کر کے صاحب نسبت ہو رہے ہیں، اور یہ خود اللہ سے ہم جیسے انسان محروم ہو رہے ہیں۔ گناہوں کے بادلوں میں اس کی نسبت مع اللہ کا چاند پوشیدہ ہے، اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ بد نگاہی گناہ ہے، یہ معلوم ہے، لیکن یہ معلوم ہونا کافی نہیں ہے۔ بد نگاہی سے بچیں گے تب یہ معمول بنے گا۔ علم پر عمل اور عمل میں اخلاص ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو پہلے جذب نہیں دیتا تو خود کوشش کرے، مجاہدہ کرے، میری طرف میری طرف انابت و توجہ اختیار کرے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ کو اللہ مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں اور آخر میں ان کو بھی اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں، بشرطے کہ مخلص بھی ہو۔ ابلیس چونکہ مخلص نہیں تھا اس لیے اس کو جذب نصیب نہیں ہوا۔ جس کو اللہ تعالیٰ جذب کرتا ہے وہ مردود نہیں ہو سکتا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کتنی عبادت کی لیکن جذب سے محروم رہا، ہے نا، یعنی اللہ کے قرب سے، اللہ کے تعلق سے محروم رہا، اس لیے مردود ہوا، ہے نا۔ تو ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو کچھ روزہ نماز ہم کر رہے ہیں آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ہے نا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری نماز اور میرا جینا، میرا مرنا اور میری قربانی اے اللہ سب تیرے لیے ہیں۔ تو ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم دعائیں مانگیں کہ اللہ اپنی رحمت سے
کہ ہماری نماز جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب قبول فرما لیجئے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ٹوٹے پھوٹے معاملات کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ چونکہ آپ نے قرآن پاک میں جس خزانے کا اعلان فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، تو اے میرے کریم رب، اگر آپ کو یہ خزانہ ہمیں دینا نہ ہوتا تو اس کی آپ ہمیں خبر بھی نہ کرتے ہیں۔ تو اس خزانے کی خبر دے کر آپ نے ہمیں للچا دیا کہ ہمارے دست و بازو گناہوں کے چھوڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ اپنے جذب سے ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہماری جانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، خواتین کو، ہے نا، سب کو کیا کیجئے؟ اے اللہ اپنا جذب عطا فرما دیجئے۔ یہ دعائیں مانگا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرما کر نسبت اولیاء صدیقین عطا فرمائیں، نفس و شیطان کی غلامی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جذب کی ایک مثال حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابو الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار ایک اپنے دوست کی مریض کی عیادت کے لیے جانا تھا، تو راستے میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے حضرت شاہ ابو الحق صاحب سے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک حکیم صاحب ہیں، ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو حضرت ان کے گھر پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ وہ سو رہے تھے، تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو جگا دو، بعد میں جب وہ سنیں گے کہ مجھے ساتھ نہیں لیا تو ان کو رنج ہوگا۔ ایسے وقت میں جگا دینا جائز بھی ہے، درست ہے، کیونکہ جو تکلیف کی وجہ سے نہیں جگاتے، جس تکلیف کی وجہ سے، لیکن جب نہ جگانے سے کسی کو تکلیف ہو تو اس وقت ان کو اٹھا دینا چاہیے، جگا دینا چاہیے۔ تو جب حکیم صاحب گھر سے نکل کر آئے تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم صاحب تو سو رہے تھے، سوتے ہوئے کو جگا کر آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی جذب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے یہاں پر وہ حکیم صاحب سو رہے تھے، لیکن حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اگر ان کو نہیں لوں گا، ساتھ میں چلا جاؤں گا، بعد میں ان کو جب معلوم ہوگا تو ان کو رنج ہوگا، اس لیے ان سوئے ہوئے سوؤں کو انہوں نے جگایا اور اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ اور حضرت ہردوئی کے فرمانے کے بعد فرمایا کہ اگر ابھی ان کو نہیں جگاتا تو بعد میں سننے کے بعد ان کو تکلیف ہوتی، اور اس لیے اپنے ساتھ میں لے لیا۔ تو یہی گویا کہ جذب ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ اپنے بندوں کو ایسے ہی جذب عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے نا، اور پیغمبری مل گئی ہے نا، کسی اللہ والے کے پاس تعویذ لینے گئے تھے یا کسی ضرورت سے گئے تھے، لیکن اللہ والے بن گئے۔ اپنا بنانے کے ان کے پاس ہزاروں بہانے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، جیسا کہ اس سے پہلے واقعہ گزر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فقیر کو صبح کا بادشاہ بنا دیا، جو رات کا فقیر صبح کا بادشاہ، اور جو ایک رات کو عیسائی صبح کو وقت کا قطب بنا دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی شان کریمی ہے۔ پھر
حکیم صاحب کو لے کر کے حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کار کے پاس تشریف لائے تو کار کا مالک، جو کار کے مالک تھے وہ بھی ڈاکٹر ابرار صاحب تھے، فوراً کنجی سے کار کا دروازہ کھول دیا، سب لوگ کار میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کار کے دروازے بند تھے اور ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کر کے کار تک آئے تو انہوں نے اپنی کار کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا پیارا جملہ فرمایا۔ فرمایا یہی طریق سلوک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان کی راہ میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے بھی کھول دیجئے، جتنی میری اس آواز کو سن رہے ہیں اللہ ان سب کے لیے بھی کھول دیجئے، ان سب ماں بہنوں کے لیے، سب دوستوں کے لیے بھی کھول دیجئے، اللہ ساری امت کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیجئے، اور سب کو اپنا جذب نصیب فرما دیجئے، سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجئے۔ تو اللہ والوں کی بات آپ نے سنی نا، یہ ہے جذب اور سلوک کے دونوں طریقے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ایسی ایک واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب کا واقعہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال کے ہیں۔ تو ایک نبی کی جوانی اور ایک صدیق کی جوانی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، دونوں بزرگوں کی دوستی شروع ہو گئی۔ کہاں شروع ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ اب مکہ شریف میں دونوں کی روزانہ ملاقات ہوتی۔ ایک بار تجارت کی غرض سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، اور وہاں گئے تو وہاں جا کر ایک خواب دیکھا، اور وہاں کے ایک راہب سے وہ اپنا خواب بیان کیا۔ تو راہب نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کن سے پوچھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ شریف سے آیا ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں۔ راہب نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا قریش مکہ ہوں۔ راہب نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر سنو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تمہارے شہر میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، یبعث نبی من قومک، تمہاری قوم سے ایک پیغمبر مبعوث ہوں گے، تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ، اور تم اس کے زمان حیات میں اس کے وزیر رہو گے اور اس کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنی بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ اپنے دوستوں سے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کے ہو گئے، 38 ایئر کے ہو گئے، 30 ایئرز ہے نا، 38 سال کے ہو گئے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں نبوت سے مشرف ہوئے، نبوت سے سرفراز کیا گیا غار حرا کے اندر، اور وہی سورہ اقرا نازل ہوئی، اور سارے مذاہب کی کتابیں اسی وقت منسوخ کر دی گئی، ہے نا۔ تو جس یتیم بچے نے ابھی قرآن کو مکمل نہیں کیا، جس یتیم پر ابھی قرآن پورا نازل بھی نہیں ہوا،
صرف اقرا بسم ربک کی آیت ہی نازل ہوئی کہ سارے مذاہب کے کتب خانے اور ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، توریت منسوخ، زبور منسوخ، انجیل منسوخ۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ اے ابو بکر میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ عرض کیا یا محمد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے خالی نام لیا، جو نام دوستی کے زمانے سے لیا کرتے تھے۔ ایک دونوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی، تو نام لے کر پکارتے تھے، اس لیے چونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو نام لے کر ہی پکارا ہے نا۔ کیا فرمایا؟ عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سب لوگ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیا اور فرمایا کہ جس چیز کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ پرانا دوستانہ تھا، اور دوستی میں آدمی بے تکلفی سے پوچھ تاچھتا بھی ہے، پوچھ لیتا بھی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر جو دعوی نبوت کا میں کر رہا ہوں اس کی دلیل الرؤیا التی رأیت بالشام۔ کیا فرمایا؟ کہ تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، حالانکہ انہوں نے اس خواب کو سارے عالم سے چھپایا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ واقعی آپ نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ ابو بکر نے کیا خواب دیکھا تھا، اور اصل اس طرح جان صدیق کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے جذب کر لیا کہ پہلے ہی ان کو خواب میں دکھا دیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں جذب۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود حبیب گریباں کو۔ تو یہ سب سے پہلا جذب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے نا، ان کو نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی صفت جذب، ایسی تجلیات اجتبائیہ کی شعائیں سب سے پہلے جیسے جان صدیق پر پڑی، اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو مشرف فرمایا ہے نا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان خلفائے راشدین کی زندگی کا اور تمام اولیاء اللہ اور اولیاء کاملین کی زندگی کا ذرہ، اور جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا جذب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم گنہگار بندوں کو بھی ایسے ہی اپنا جذب عطا فرمائے۔ تو اس وقت اپنے خواب کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر مارے خوشی کے بے اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معانقہ کیا۔ اس وقت مقام انس میں تھے، دونوں روحیں ایک دوسرے کی عارف تھی۔ یہ وہ مبارک روحیں ہیں کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر قریب ہیں، اور جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہیں دفن ہوتی ہے نا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی سے تعمیر ہوا وہیں قریب کی مٹی سے ان حضرات یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور آج خلفاء راشدین کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں جو زبان درازی کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو سوچ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایسے ہی جذب نصیب فرمائے اور اپنا قرب خاص، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔